ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ میرے ذی وقار معزز مکرم محترم سامعین گرامی، یہاں پر آج کا خطاب اور جمعہ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کا تھا، لیکن ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے، تو والد صاحب نے بطور حکم کے مجھے فرمایا کہ فاروقیہ میں جا کے دھیان آپ کرتے ہیں، اگر بھائی حبیب الرحمن صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ آئیں گے، ہو سکتا ہے پھر خطبہ نماز وہی ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیات مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، تو اللہ پاک مجھے اس پہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، تاریخی حوالے سے یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ رجبی کے نام سے بھی مشہور ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ملاقات کا شرف بخشا، معراج کرائی ہے۔ اسی طرح اسی مہینے میں کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی ہے، اور اسی طرح خلیفہ چہاروں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اعلیٰ اور مرتبہ مقام رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبد مناف ہے، جو ابو طالب کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ میں عبادت کرنے کے لیے گئی، تو حضرت علی المرتضیٰ ابھی والدہ کے پیٹ میں ہے، وہاں عبادت کر رہی تھی، تو ان کو پیٹ کے اندر درد شروع ہوا، گویا ان کو محسوس ہو گیا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہاں حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، دیکھا بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جلدی جلدی اٹھتی ہے، بیت اللہ کے اندر چلی جاتی ہے، وہاں حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ ان چند قریشی بچوں میں سے ہیں جن کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کا جب ولادت ہوئی، حضرت علی کو اٹھاتی ہے،
گھر چلی جاتی ہے، آگے جا کے حضرت علی کے والد ابو طالب کو بتاتی ہے، جو ابو طالب پھر حضرت علی کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ حضرت علی کی جو والدہ ہے اس کے ابا کا نام حیدر تھا، تو ماں نے کہا کیونکہ میرے والد کا نام حیدر تھا، وہ وفات پا چکے ہیں، تو میں اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھنا چاہتی ہوں۔ حیدر کا معنی جنگجو آدمی، بہادر، شجاعت رکھنے والا، میدان جنگ میں اترنے والا۔ تو ابو طالب نے کہا نام تو اچھا ہے، عرب میں یہ مشہور نام رکھا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی کا اصل نام حیدر رکھا گیا۔ حضرت علی بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پرورش میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام کے کیونکہ کزن تھے، نام حیدر تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد، حضور کی بیوی حضرت علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ، یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا نام حیدر رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی جو نام رکھا وہ پیغمبر علیہ السلام نے رکھا۔ حیدر جنگجو آدمی کو کہا جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس حضرت علی رہتے، حضور نے حضرت علی کی پرورش کرتے ہوئے باپوں نے اسلام کی دعوت دے دی۔ پیغمبر کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے بچے ہیں جو بچپن کی حالت میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام حضرت علی نے قبول تو کر لیا مگر اس کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گھر میں عبادت بھی کرتے تھے، ابھی پہلے عبادت کرنے کی اجازت نہیں آئی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے جناب ابو طالب آئے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا یہ دو عبادت کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ابو طالب نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ جناب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہم اس وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے، علی تو مسلمان ہو گیا ہے، جی ابا جان میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی پیغمبر کے ساتھ مسلسل چلتے رہے۔ جب اللہ کے پیغمبر پر یہ آیات نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے اسلام کی دعوت دیجئے، پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو، قریشیوں کو، سردار کو، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے قریشیوں کی ایک دعوت دلائی، اس میں تمام سرداران قریش، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، تمام مشرکین مکہ جو پیغمبر کے رشتہ دار تھے، پیغمبر نے جمع کیا۔ پیغمبر نے ان کے سامنے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے میرے رشتہ داروں میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی طرف قاصد بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ صرف تم ایمان نہ لاؤ بلکہ میری نبوت کو بھی تسلیم کرو، اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کرو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ آگے پیغمبر نے پوچھا ہے بتاؤ کہ تم میں سے کون کون ایسا ہے جو میرے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کو امت تک پہنچائے گا۔ اب کسی نبی نے تو دوبارہ نہیں آنا، اب انبیاء والا کام تو اس امت کو دے دیا گیا۔ لیکن اس وقت ابی جہل کھڑا ہوتا ہے، ابی جہل کہتا ہے پیغمبر تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے دین اسلام کو، ہم اپنے دین کو چھوڑ دے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دیے ہوئے طریقہ کار کو چھوڑ دے۔ ابھی لہب اٹھتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، پیغمبر کو مارتا ہے، ادھر سے اللہ بھی پیغام بھیج دیتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب،
دیا تھا، لیکن آگے اللہ کے پیغمبر نے علی المرتضیٰ بھی کہہ دیا ہے۔ مرتضیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، جس کو پسند کیا جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی ساری زندگی آگا دیکھی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہر مقام پر اللہ نے بھی چنا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے چنا ہے۔ حضرت علی کو اللہ نے بچپن میں قریشوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت علی کو چنا ہے۔ اسی طرح جب دعوت دی گئی، مشرکین مکہ کو جمع کیا گیا، اسی وقت بھی حضرت علی کھڑے ہو کر چنے ہوئے آئے، اعلان کر دیا پیغمبر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح ہجرت والی رات دیکھیے، جیسے ابو بکر کو چنا گیا کہ ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی چوکیدار بن کر مدینہ تک سفر کرے گا، لیکن پیغمبر کے پاس جو امانتیں ہیں وہ مشرکین مکہ کو دینی ہے، وہ کس طرح دی جائیں گی؟ تو اسی موقع پر حضرت علی کو چنا گیا کہ حضرت علی پیغمبر کے بستر پر سوئے، گویا کے مقتل گاہ پر سوئے، باہر کفار تلواریں لے کر کھڑے ہیں، حضرت علی کو امانتیں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علی یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، صبح یہ امانتیں مشرکین کو واپس کر کے آپ مدینہ میں آنا، مقام قبا پر میں آپ کا انتظار کروں گا، مقام قبا پر آپ کا انتظار کروں گا، آپ مقام قبا پر آئیں گے، پھر میں آپ کو لے کر مدینہ میں داخل ہوں گا۔ تو حضرت علی رات کو اللہ کے پیغمبر کے بستر پر سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، امانتیں واپس کرتے ہیں، مکہ سے باہر آتے ہیں، منزل طے کرتے ہوئے سفر شروع کرتے ہیں، مقام قبا پر پہنچتے ہیں، مقام قبا پر پہنچ کر اللہ کے پیغمبر کی زیارت کرتے ہیں۔ پیغمبر پوچھتے ہیں علی حالات بتا، مکہ کے حالات کیسے ہیں، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو قربان چاہیے علی کی فراست پر یا علی کے ایمان پر؟ علی کا جواب سنیے، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں پیغمبر جب آپ نے کہہ دیا تھا مقام قبا پر میں آپ کا انتظار کروں گا تو مجھے یقین ہو گیا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک میں مقام قبا پر پہنچ کر اپنے پیغمبر کی، اپنے محبوب کی زیارت نہ کر لوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بتاتے ہیں، 10 دن کا پیدل سفر کر کے آتے ہیں، پیغمبر کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاؤں پھٹ چکے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاؤں کے اوپر زخم ہو چکے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر اپنا لعاب نکالتا ہے، حضرت علی کے پاؤں پہ لگاتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب سے پیغمبر نے میرے پاؤں پر اپنا لعاب مبارک لگایا ہے اس کے بعد کوئی ایسے میدان نہیں آیا جہاں پر میرے پاؤں ڈگمگا جائے۔ مجھے اس دن محسوس ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے کوئی اپنی طاقت دے دی ہے، جس میدان میں ہمیں بھیجتے ہیں چن کر بھیجتے ہیں، اگر خیبر کا میدان آتا ہے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، فاتح بن کر واپس آتے ہیں، امانتیں دینے کی باری آتی ہے، مقتل گاہ پر سونے کی باری آتی ہے
تو حضرت علی مرتضیٰ اب مدینہ میں پہنچے ہیں. مدینہ فتوحات کا زمانہ ہے. میں حضرت علی کی زندگی مختصر جامع انداز میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اس رب المولا سے دعا ہے مجھے صحیح بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے. حضرت علی کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنے والا بنائے. وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ جرأت اور استقامت، وہ ایمانی حرارت، وہ ایمانی حلاوت جو اصحاب محمد میں تھی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہ ایمان کی حلاوت، وہ ایمان کی روشنی، وہ نورانی اعمال، وہ اصحاب محمد پہ چلنے والا جذبہ، وہ اصحاب محمد کے سنتوں کو زندہ کرنے والا جذبہ جو اصحاب محمد میں تھا، جو حضرت علی میں تھا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اسی لیے اصحاب کو تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ صحابہ کے تذکرے کو سن کر، تاکہ صحابہ کے تذکرے کو پڑھ کر ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. ہم اپنا معیار انہیں کو بتلائے. ہم اپنا معیار اپنی نظام زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی ہو، ہماری معیشت ہو، ہمارا کاروبار ہو، گھر کا رہن سہن ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیاب زندگی کی طرف چلے. حضرت علی مرتضیٰ میدان احد میں کھڑے ہیں. ادھر سے کفار کی طرف سے حملہ ہو گیا. میدان احد وہ جگہ ہے جہاں پہلے تو صحابہ کو فتح ہوئی ہے. جب دوسری بار مشرکین نے آ کے حملہ کر دیا ہے تو پھر صحابہ کے 3 جماعتیں بنی ہیں. اعلان ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے. صحابہ پریشان ہیں. ایک جماعت کہنے لگی پیغمبر کو تلاش کرتے ہیں. دوسری جماعت کہنے لگی اگر اللہ کے پیغمبر دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ. تیسری جماعت اعلان کر دیتی ہے اگر اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے ہیں تو جنگ ختم کر دی جائے. حضرت علی پیغمبر کی تلاش میں نکلتے ہیں. آگے پیغمبر کفار کے جھرمٹ میں ہے. حضرت علی کو اشارہ کر کے یا علی تعال کہہ کر حضرت علی کو بلاتے ہیں. حضرت علی سامنے آتے ہیں. پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی کفار کا مقابلہ کرتے ہیں. ایک جھرمٹ آتا ہے. حضرت علی تنے تنہا اس کفار کے جھٹے کا مقابلہ کرتے ہیں. کفار کا جھٹا ختم ہو جاتا ہے. دوسری بار دوسرا حملہ آتا ہے. حضرت علی دوبارہ مقابلہ کرتے ہوئے کفار کے جھٹے کو ایک طرف کر دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کو یہاں پر خوشی ہوئی ہے تو اللہ کے پیغمبر نے یہاں پر حضرت علی کو کہا ہے یا علی انت منی وانتما. حضرت علی کو فرمایا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اور اسی طرح جب اللہ کے پیغمبر نے یہ جملے کہے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، جس کا تعلق علی سے ہے اس کا تعلق پیغمبر سے ہے. جس کا تعلق پیغمبر سے ہے اس کا تعلق علی سے ہے. جس کا تعلق پیغمبر سے نہیں اس کا تعلق علی سے نہیں. جس کا تعلق علی سے نہیں اس کا تعلق پیغمبر سے نہیں. جس کا تعلق پیغمبر سے نہیں تو اس کا تعلق اہل بیت سے نہیں، پھر اس کا تعلق آل رسول سے نہیں. تو حضرت علی کو پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، اپنا ہونے کا لقب دیا ہے. پہلے بھائی بنا چکے تھے، فوراً جبریل امین آسمانوں سے آئے. اللہ کے پیغمبر اللہ رب العزت کو آپ دونوں کی یہ ادا اتنا پسند آئی ہے. آپ نے علی کو اپنا کہا، علی نے آپ کو اپنا کہا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تو آپ دونوں کا ہوں. تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ان جوش جذبے کو دیکھ کر، پیغمبر پر مرد لکھنے کا جذبہ دیکھ کر، دین اسلام پر سب کچھ نثار کرنے کے جذبے دیکھ کر اس لیے کہا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، پیغمبر میں نے ان کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کو میں نے جانچا ہے، ان کے اندر کو میں نے دیکھا ہے، ان کے اندر تقوی موجود ہے. اولئک هم الراشدون، یہ تو لوگ کامیاب ہیں، یہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں. اس لیے اس امت کو کہا گیا ہے اگر تمہیں کسی
قدم پہ چلتے ہوئے اگر دین اسلام پہ عمل کرو گے تو صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، صحابہ کامیاب ہے، صحابہ رشد و ہدایت ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والے صحابہ، پیغمبر کی زندگی کو دیکھنے والے صحابہ، پیغمبر کے پاس پڑھنے والے صحابہ، پیغمبر کے براہ راست شاگرد صحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دنیا کو بتانے والے صحابہ، پیغمبر کا وضو دیکھنے والے صحابہ، پیغمبر پہ اترنے والے وحی کو دیکھنے والے صحابہ، پیغمبر کے اوپر وحی کے کیفیات کو دیکھنے والے صحابہ، میدان احد میں اترنے والے پیغمبر کے ساتھ صحابہ، جنگ احد کو دیکھنے والے پیغمبر نے جنگ احد میں جنگ کی کیسے ہے اس کے گواہ صحابہ، جنگ خندق کیسے کھولی گئی ہے، یہ خندق کا میدان سنا کیسا ہے اس کے گواہ صحابہ، 30 باروں کو جمع کرنے والے صحابہ، امت کو پیغمبر کا پورا یہ حدیث کا مجموعہ دینے والے صحابہ، یہ قرآن کو اجتماع کر کے امت تک یہ امانتیں پہنچانے والے صحابہ، دعوت تبلیغ دینے والے یہ صحابہ، ختم نبوت کے سب سے پہلے ہیرو صحابہ، ان مساجد کو سب سے پہلی نئی تعمیر کرنے والے صحابہ، جب سب کچھ ہمارے لیے صحابہ ہے تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم اپنے دل و دماغ میں بھی سب کچھ صحابہ کو سمجھیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ چچا جان نے 2 بجے کا ٹائم دیا تھا، عنوان تو بہت وسیع تھا، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی کے نقش قدم پر، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔